السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، نمل پوڈ کاسٹ سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، یہ موضوع ہر اس بندے کی ضرورت ہے جو ایم فل یا پی ایچ ڈی میں داخل ہو چکا ہے یا داخل ہونے کا ارادہ کر رہا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر طلباء کو درپیش تحقیق سے متعلق مسائل اور ان کا حل. آج اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے استاد محترم، ہمارے شعبے کے سینئر پروفیسر، یہاں پہ فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے سابقہ ڈین آپ رہ چکے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سابقہ سربراہ رہے ہیں. تحقیق اور تدریس کے ساتھ 3 دہائیوں سے زیادہ کا واسطہ ہے انہیں. ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر مستفیض احمد علوی صاحب ہمارے پاس موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا اور وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی شکریہ آپ کا بھی. اس تحقیق کے معاملے میں، تدریس کے معاملے میں ہمیشہ گفتگویں رہتی ہیں، اور ہماری یونیورسٹی کا یہ امتیاز بھی ہے نمل کا کہ وہ اس پر جو اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، یعنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید ابھارنے نکھارنے کے لیے وہ ہمیشہ فوکس رہتا ہے. جی. تو اس لیے الحمدللہ ہم اپنی خدمات کے ساتھ رہتے ہیں، تو ابھی بھی حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ کا 3 دہائیوں پہ محیط ایک سفر ہے. مختلف تعلیمی اداروں میں آپ بہت اعلیٰ پوزیشنز پہ رہے ہیں، اور تحقیق کے کلچر کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے پاکستانی جامعات میں. اگر آپ پاکستانی جامعات میں جو ریسرچ کلچر ابھی ہے، جو پریویل کر رہا ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالے، اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ جی ضرور. یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس پہ سوچنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت تو کم ہوتا ہے، انتظامی امور میں زیادہ وقت گزرتا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستانی جامعات میں تحقیق ایک یعنی نظر انداز تو نہیں میں کہہ سکتا، مگر یہ ضرور ہے کہ اس پہ جتنا محور اس کو ہونا چاہیے، مرکز ہونا، وہ اتنا نہیں بن رہا. صحیح. تو توجہ کی ضرورت ہے. تاہم جو اس وقت کیفیت ہے، اس حوالے سے میں نے اپنا مطالعہ مشاہدہ، چونکہ میں نے ایچ ای سی کے ساتھ بھی کام کیا. صحیح. تقریباً 15 سال سوشل سائنسز میں ریسرچ کیا، تو وہ بھی مجھے ادراک رہا. صحیح. تو اس کیفیت کو اگر دیکھیں ہم، تو ایک چیز تو مجھے نظر یہ آتی ہے، جو توجہ کی میں نے پہلے بات کی. صحیح. ہر سطح پہ طالب علم، صحیح، اور استاد، صحیح، اور جو مختلف سربراہان ہیں شعبہ جات کے، ان کی توجہ کی ضرورت ہے، اور تھوڑی سی توجہ سے بہت سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ تحقیق کے معیار کو ہدف بنا کر تحقیق کرنا، صحیح، یہ زیادہ تر یہ نظر انداز ہو رہا ہے. تحقیق برائے تحقیق اور تحقیق برائے ڈگری کا رجحان زیادہ ہے. صحیح. بنسبت اس کے کہ ہم تحقیق کی جو حقیقت ہے کہ اس کے ذریعے سے کھوج لائیں، دریافت کریں، بحث کریں، سیکھیں اور انکشافات کریں، اور نئے موضوعات کو سامنے لائیں، اور نئی جہات سامنے آئیں. یہ چیز وہ ہے کہ جو وہ اگنور ہو رہی ہے، نظر انداز ہو رہی ہے، کہ زیادہ تر سمجھا جاتا ہے کہ بس ڈگری کی ضرورت بھی کرنا. صحیح. تیسری چیز میں عرض کروں گا کہ جو ہمارا ریسرچ میتھڈالوجی جو پڑھائی جا رہی ہیں، صحیح، منہج تحقیق پر جو ہماری مختلف، میں سوشل سائنسز کو زیادہ سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، تو وہ اس اعتبار سے وقت کے ساتھ اس میں جو ارتقاء کی ضرورت ہے، تجدید کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہو پا رہی. صحیح. وہ کلاسیکل انداز سے، پرانے طریقوں سے چل رہا ہے. صحیح. اور اس میں حسب ضرورت تبدیلیاں وہ نہیں ہو رہی. وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے، مضمون کے اعتبار سے، اس میں نئے رجحانات کی وجہ سے جو ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہی. صحیح. چوتھی چیز جو ہے، جو مجھے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تحقیق کو جو اپنی زبان پر زیادہ محدود کر رہے ہیں. ہم اس میں جو جدید
جو دور کے تقاضوں کے اعتبار سے انگریزی زبان کی ضرورت ہے، اس میں خود ریسرچ کرنے کی، یعنی اور اس زبان کے مصادر تک رسائی کی. صحیح. وہ اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ ہوا ہے، فرق پڑا ہے، لیکن جو وہ بھی مجبوری اور ضرورت کے تحت ہے. اس لیے اس پہ بھی فوکس کی ضرورت ہے. صحیح. اور پھر علوم اسلامیہ پہ اگر خاص طور پہ آئیں تو اس میں عربی اور انگریزی مصادر سے رجوع کی جو صلاحیت پیدا کرنا ہے وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے. صحیح. اور نصابات کو تحقیق کے ساتھ ملانے کا کام یہ سب سے بڑا خلیج ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب. کہ ہم نصابات جو کورس ورکس وغیرہ کروا رہے ہیں ان کو ہم تحقیق کے ساتھ اور عملی اس کی مشق کے ساتھ جوڑ نہیں پا رہے. صحیح. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ چند چیزیں ہیں جن پہ اگر یونیورسٹیاں، ادارے، فیکلٹیز یا ڈپارٹمنٹس اور خود طالب علم یا اسکالر جو ہے اس کو بھی فوکس اگر ہو تو پھر یہ تبدیلی آ سکتی ہے. صحیح.